اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک بزرگ ہے حضور پیر سید جماعت علی شاہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ مدینہ المنورہ کے اندر گئے، مدینہ المنورہ کے اندر آپ رہتے رہے، مدینہ المنورہ کے اندر آپ کا آنا جانا تھا۔ ان کے بارے میں آتا ہے کہ یہ مدینہ المنورہ کے اندر جب رہنے کے لیے گئے اور مدینہ المنورہ جب ان کے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے روضے کی زیارت کی تو انہوں نے ایک یتیم بچے کو دیکھا، یتیم بچے کو، کہ وہ بچہ کیا کر رہا ہے کہ جہاں مدینہ والے اپنا کھانا پھینک دیتے ہیں تو وہ بچہ اس جگہ جا کر کھانا تلاش کرتا ہے، تو اس کھانے کو جو مدینہ والے پھینک دیتے ہیں اس کو اٹھا کر کھا رہا ہے، تو بزرگوں نے دیکھا اس نے کہ یہ یتیم بچہ اتنا غریب بچہ کہ اس کو اپنے پیٹ کی بھوک مٹانے کے لیے صحیح والا کھانا بھی میسر نہیں ہے، تو ان بزرگوں نے اس بچے کے پاس جا کر اس بچے کو مخاطب کیا اور پوچھا کہ تو یہ گلا سڑا ہوا کھانا کیوں کھا رہا ہے؟ تو بچے نے جواب دیا کہ میرے ماں بھی نہیں ہے، میرا باپ بھی نہیں ہے، اور میرے رشتہ دار بھی مجھ سے دور ہو چکے ہیں، جنہوں نے میرا خیال رکھنا تھا وہ دنیا میں نہ رہے اور رشتہ داروں نے بھی منہ موڑ لیا، تو میں اب یہی اپنی بھوک مٹانے کا طریقہ کار میں نے اسی کو بنایا ہوا ہے، ذریعہ میرا یہی ہے بھوک مٹانے کا کہ میں کھا لیتا ہوں۔ آپ کو بڑا ترس آیا اس بچے کے اوپر، آپ نے اس بچے کو آفر کی، پیر سید جماعت علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس بچے کو آفر کی کہ بچے تو میرے ساتھ چل، میرے ملک کے اندر چل، میں تجھے کھانا بھی دوں گا، تجھے لباس بھی دوں گا، تیری پڑھائی کا بھی انتظام کروں گا، تجھے اچھا عالم بھی بناؤں گا، تجھے دین بھی سکھاؤں گا، تجھے ہر چیز میسر کروں گا، ہر چیز عطا کروں گا، تجھے دے دوں گا میں۔ تو بچہ اٹھ کھڑا ہوا اور وہ چلتے چلتے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے روضہ کی طرف آنے لگے۔ آتے گئے اتنے میں نا جب وہ وہاں پر پہنچے میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا سبز گنبد نظر آنے لگا نا، تو بچہ باتیں کر رہا تھا اور پیر سید جماعت علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بھی بچے کے ساتھ باتیں کر رہے تھے۔ باتیں کرتے کرتے حضور کا گنبد جب نظر آیا نا تو بچہ عرض کرنے لگا، حضور مجھے یہ بتائیں، مجھے کھانا بھی دیں گے؟ یعنی مجھے وہاں پر کھانا بھی ملے گا، مجھے وہاں پر لباس بھی ملے گا، مجھے پڑھنے کے لیے کتابیں بھی ملیں گی، مجھے پڑھنے کے لیے استاد بھی ملے گا، اور مجھے گھر بھی ملے گا، مجھے چھت بھی ملے گی، مجھے سونے کے لیے بستر بھی ملے گا، مجھے ہر چیز ملے گی، مجھے یہ بتائیں کہ وہاں پر مجھے اپنے آقا کا روضہ بھی ملے گا؟ مجھے اپنے آقا کا روضہ بھی ملے گا؟ پیر جماعت علی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ میں لاجواب ہو گیا، میں نے کہا بچے تجھے ہر چیز ملے گی، تجھے کھانا بھی ملے گا، تجھے کپڑا بھی ملے گا، تجھے مکان بھی ملے گا، تجھے چھت بھی ملے گی۔ اور یہ یتیم بچہ، اتنی عقل بھی نہیں ہے، وہ بچہ کہنے لگا مجھے ساری چیزیں ملے گی لیکن حضور کا روضہ نہیں ملے گا تو مجھے یہ سودا بالکل بھی پسند نہیں ہے، میں تکلیف برداشت کر لوں گا لیکن حضور کے روضے سے جدائی برداشت نہیں کروں گا، میں اپنے آقا صلی اللہ تعالی وسلم کے روضے کی زیارت کرتا رہوں گا اور حضور کا روضہ چھوڑ کر نہیں جاؤں گا۔ اور اسی لیے تو جس بندے نے روضے کی زیارت کر لی نا پھر وہ ساری زندگی یہی دعا کرتا ہے کہ مالک مجھے یہیں پر رکھنا، مجھے موت بھی یہیں پر ہے، مجھے موت بھی یہیں پر ہے۔ کیوں کہ اگر مجھے مدینہ کے اندر موت آ گئی تو مجھے حضور کی سفارش ملے گی، میں آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سفارش کا کیا ٹھہروں گا؟ مستحق ٹھہروں گا، مستحق۔ موت دے میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اور میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے شہر مدینہ کے اندر، اور جس نے مدینہ دیکھ لیا نا پھر ساری زندگی یہی دعا کرتا ہے، میں ہوں سنی، رہوں سنی، مروں سنی مدینے میں، میں ہوں سنی، رہوں سنی، مروں سنی مدینے میں، بقیع پاک میں بن جائے مدفن یا رسول اللہ، بقیع
پاک میں بن جائے مدفن یا ساری زندگی یہی دعا رہتی ہے. پھر میرے آقا مجھے موت بھی ہے تو آپ کے شہر مدینہ کے اندر ہے, میں مروں بھی تو حضور کے شہر مدینہ کے اندر ہے, میرا مدفن کہاں بنے؟ شہر مدینہ کے اندر. آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شفاعت بھی اسے نصیب ہوگی جو حضور کے پہلے اسے شفاعت نصیب ہوگی.